نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا محمد رسول اللہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات محترم، اس سلسلہ کی پہلی ویڈیو ہم جاری کر چکے ہیں، آج اسی سلسلہ کی دوسری ویڈیو ہم جاری کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے رب تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ یہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، اور یہ روح ایمان ہے، اور کلمہ اسلام کی روشنی میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت پر پورے دین کا ڈھانچہ قائم ہے۔ ختم نبوت ایمان کا اساسی حصہ ہے۔ ختم نبوت دین متین کے گرد ایک قلعہ ہے۔ پورے دین کی تعلیمات کو محفوظ کرنے والا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد اب کائنات میں کوئی بھی شخص بحیثیت نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا کسی بھی لحاظ سے، خواہ وہ یہ کہے کہ میں ذلی نبی ہوں یا بروزی نبی ہوں یا غیر تشریعی نبی ہوں، جو بھی کہے، جب وہ نبوت کا مدعی بنے گا تو جھوٹا اور کذاب کہلائے گا، وہ دجال ہوگا۔ اس سے برات لازم ہے اور اس کا رد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ قطعی عقیدہ، جس میں خاتم النبیین کا معنی زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی ہوتا ہے، اس کو جہاں قرآن مجید برہان رشید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی بکثرت احادیث اس میں موجود ہیں۔ تقریباً 150 احادیث ختم نبوت کے موضوع کو بیان کرتی ہیں، اور بالمعنی ہزاروں ایسی احادیث ہیں جن سے اس عقیدہ کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرات محترم، سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ مبارک ثانی کیس کے بارے میں آیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے بہت سارے تحفظات ہیں کہ مرزائی اپنے ادارہ جات اور چار دیواری میں بیٹھ کر اپنے عقائد کا پرچار نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں ہیں ان سے قرآن و حدیث نے روک دیا ہے۔ اور ان دلائل میں سے جو بنیادی دلائل موجود ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسجد ضرار، جہاں منافقین نے مخالف اسلام سازشیں شروع کی تھیں، اس مسجد ضرار کو بحکم خداوندی گرا دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا تو صحابہ کرام نے اپنے قلعے کی چار دیواری میں بھی
اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس فتنہ کا قلعہ کما کر دیا۔ اسی طرح جب مسجد بنی حنیفہ میں بھی ایسا ہی ہوا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں 4 دیواریوں کے اندر خلاف اسلام کاموں سے روک دیا تھا کہ کوئی آدمی اسلام کے خلاف کام اپنی 4 دیواری میں بھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں داخل ہو کر اس عورت کو کوڑے لگائے جو غلط گانے گا رہی تھی، تو لہٰذا اپنی 4 دیواری میں بھی اگر ختم نبوت کے منکرین کو اپنے نظریہ کے پرچار کی اجازت ہوتی تو پھر صحابہ کرام مسلمہ کذاب کو یہ اجازت دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح مرزائیوں اور قادیانیوں کو بھی نجی یا پرائیویٹ مقامات پر 4 دیواری کے اندر ختم نبوت کے خلاف تبلیغ کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو فتنہ قادیانیت ہے، اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ جاری کیا ہے، اس میں انہیں 4 دیواری کے اندر اپنے مذہب کے مطابق تبلیغ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور تمام لبرل طبقہ سب سے پہلے تو یہ بتائے کہ قادیانیوں کا مذہب کیا ہے، چونکہ وہ غیر مسلم ہیں۔ ہمارے آئین پاکستان نے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ 298 بی اور 298 سی 1973 کے آئین کے تحت قادیانی گروہ پر مختلف پابندیاں ہیں۔ قادیانی اپنی عبادت گاہ یعنی مسجد نہیں بنا سکتے، قادیانی اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، یعنی شعائر اسلام قادیانی نہیں اپنا سکتے، قادیانی اپنے مذہب کی کسی کو دعوت نہیں دے سکتے۔ تو یہ پینل کوڈ میں بھی موجود ہے۔ اب جو فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا، یہ صرف غیر شرعی نہیں بلکہ غیر آئینی بھی ہے۔ پاکستان کا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس لیے ہمارے تحفظات اس پر موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جتنے بھی لبرل طبقہ جو ہمدرد ہیں قادیانیوں کے، انہیں پہلے غیر مسلم تو تسلیم کروا لیں، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تو تسلیم کریں۔ تو جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، تو کیا اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا ہماری عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کو یہ نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ جب بھی وہ اپنے آپ کو مسلم کہیں گے تو یہ غیر آئینی ہوگا، اگر وہ غیر آئینی کام کریں تو اس پر تو نوٹس نہیں لیا جاتا، لیکن اگر کوئی اور دوسرا آئینی کام بھی کرے تو اقلیتوں کے حقوق کہہ کر فوری نوٹس لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، پاکستان میں رہنے والی دیگر اقلیتیں موجود بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، انہیں اپنے اپنے مذہب کے مطابق یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عبادت کریں۔ جیسے عیسائی برادری ہے، وہ اپنے گرجا گھر میں انجیل کی تلاوت کر سکتی ہے، اسی طرح یہودی برادری ہے، وہ اپنی عبادت گاہ میں تورات کی تلاوت کرے، اسی طرح ہندو برادری ہے، وہ اپنے مندر میں وہ وید پڑھ سکتے ہیں، وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جتنی سکھ برادری ہے وہ بھی اپنے اپنے گردواروں میں وہ بیٹھ کر اپنی گرنتھ پڑھ سکتے ہیں، انہیں اجازت ہے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی، لیکن اقلیت قادیانی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک فتنہ ہے۔ ہاں، اگر قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنا کوئی نیا مذہب اختیار کرتے ہیں،
یعنی وہ ہمارے قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، ہماری اذان نہیں دے سکتے، ہماری طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، ہماری طرح تکبیر نہیں پڑھ سکتے، وہ بلکہ عید قرباں پر قربانی بھی نہیں دے سکتے۔ قربانی بھی شعائر اسلام میں داخل ہے۔ تو اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کیسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو یہ اجازت دی؟ اب انہوں نے تو اپنی طرف سے لوگوں کو مطمئن کرنے کی بڑی کوشش کی ہے کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہم ان کو غیر مسلم مانتے ہیں، یہ علل اعلان ایسا نہیں کر سکتے۔ تو مبارک ثانی جو کیس ہے اس نے کتب اپنی تقسیم کی ہیں، جو کہ تفسیر صغیر کے نام سے موسوم ہے، وہ تقسیم کی ہیں، نصرت جہاں آرا گراؤنڈ میں تقسیم کی ہیں۔ تو اس کی اجازت کیسے مل سکتی ہے جبکہ ہمارے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ 4 دیواری کے اندر یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اب ان سے کوئی پوچھنے والا ہو، ان سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ 4 دیواری میں کیا زنا جائز ہے؟ 4 دیواری میں کیا شراب پینا جائز ہے؟ 4 دیواری میں کیا بندہ چوری کر سکتا ہے؟ 4 دیواری میں کیا بندہ ڈکیتی کر سکتا ہے؟ 4 دیواری میں کیا کسی کا قتل جائز ہے؟ تو ظاہر ہے نہیں جائز۔ تو یہ سب کام جب 4 دیواری میں جو گناہ 4 دیواری کے باہر ہے وہی گناہ 4 دیواری کے اندر بھی ہے۔ تو اسی لیے 4 دیواری میں تو یہ تو زمین پر سب سے بڑا گناہ توہین قرآن اور توہین رسالت ہے۔ اس لیے ہم قاضی صاحب کے اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ قادیانیوں کو نہیں مانتے، آج ہم بتا رہے ہیں کہ 4 دیواری کے اندر بھی فتنہ قادیانیت والے اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنی عبادت نہیں کر سکتے۔ ہاں، جن لبرل لوگوں کو یہ تکلیف ہے کہ وہ یہ عبادت کرنے کی انہیں اجازت دی جائے، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں، لبرل طبقہ موجود ہے جو پاکستان میں، جو ہمیں یہ بتاتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اقلیتوں والے حقوق دے دیجئے، تو یہ پہلے اپنے آپ کو اقلیت تو مانیں۔ کیا پاکستان میں ان کو سانس لینے پر پابندی ہے؟ نہیں نا۔ کیا پاکستان میں ان کے کھانا کھانے پر پابندی ہے؟ نہیں نا۔ کیا پاکستان میں ان کے رہنے سہنے پر پابندی ہے؟ نہیں نا۔ وہ اپنے مکانات بنا سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، جاگ سکتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں پر پابندی نہیں ہے، انہیں جینے کا حق حاصل ہے۔ ہاں، رہی عبادات کی بات، تو جب تک وہ اپنا مذہب واضح نہیں کریں گے کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہمارے ارکان یہ ہیں، ہم آپ والی نماز، آپ والا قرآن، آپ والی احادیث یا شعائر اسلام کو نہیں اپناتے، اس وقت تک انہیں ان کی اجازت دینا غیر آئینی ہے۔ لہٰذا ہم حکومت وقت سے بھی، طاقتور حلقوں سے بھی اور عدلیہ سے بھی یہ امید رکھتے ہیں، چونکہ سب نے کلمہ تو محمد عربی کا پڑھا ہے، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ان باتوں پر غور ضرور کریں گے اور ان پر جو شاعر اسلام کی پابندی ہیں اس پر عمل درآمد ضرور کرائیں گے، وگرنہ اللہ عز و جل فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب قادیانیوں کے ساتھ دوستیاں، قادیانیوں کے حقوق مانگنا، انہیں جب وہ غیر مسلم بھی نہیں اپنے آپ کو تسلیم کرتے، پھر ان کے لیے حقوق کا مطالبہ کرنا، ان سے ہمدردیاں رکھنا، یہ کسی طور جائز نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ پاکستان چونکہ نظام مصطفیٰ کے لیے اور کلمہ کے نام پر بنا ہے، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے، چونکہ فتنہ قادیانیت یہ صرف ایک فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود اس کی موجودگی توہین قرآن اور توہین رسالت ہے۔ اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ براہ کرم اپنے اداؤں پہ غور کیجئے، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو
کہ کسی ان کی حمایت بے جا کی جائے۔ ہاں انہیں زندہ رہنے کا جیسے میں نے عرض کیا حق ہے، وہ زندہ رہیں گے، تو ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، مسترد کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جیسے کنویں میں ایک جانور گر گیا، وہ جانور ناپاک تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو جب تک اس جانور کو نہیں نکالا جائے گا، جتنا بھی پانی نکال لیا جائے کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہماری گزارش ہے کہ جب تک یہ چار دیواری کے اندر تبلیغ کی اجازت دینے والا فیصلہ قاضی صاحب نے جو دیا، جب تک یہ واپس نہیں ہوتا، جتنی مرضی تقریریں کر لی جائیں، یہ جتنے بھی اپنے اعلامیے جاری کر لیں، بہتر یہ ہے کہ یہ جو اجازت دی گئی ہے، جو ریلیف دیا گیا ہے ان کو چار دیواری کے اندر، اس کو واپس لیا جائے۔ اور یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ آج وہ چار دیواری کی ریلیف کا بہانہ لیتے ہیں، کل کا وہ چار دیواری بنانے کی ہر جگہ اجازت دے دیں گے کہ جی ظاہر ہے ان کے زمین خریدنے پر پابندی تو نہیں ہے، وہ زمین خریدیں گے، خرید کے چار دیواری کریں گے اور پھر وہاں پہ اپنی تبلیغ کا کام شروع کر دیں گے، جو کہ کسی طور جائز نہیں ہے۔ کوئی مسلمان عاشق رسول اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لہٰذا سپریم کورٹ کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ حکومت وقت کو اب خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اب انہیں جا کر سپریم کورٹ میں یہ پیش کرنا چاہیے کہ ہم چونکہ خود اس بات کو نہیں مانتے، یہ فیصلہ نہیں مانا جا سکتا، اس لیے سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، اس کو واپس لے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس فیصلے کو واپس لیں۔ کل سے ہم سن رہے ہیں کہ مختلف ولاگر جو ہیں، جو ظاہر ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں سمجھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ علماء کرام نہیں سمجھے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ولاگر اس فیصلے کو نہیں سمجھ پائے۔ وہ عبداللہ طارق ہو یا وہ اپنا چیمہ صاحب ہوں، میں نے کئیوں کو سنا ہے، نام میں اب باقی نہیں لینا چاہ رہا، یہ ہمارے مہربان ہے اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں، تو ان کو اس فیصلے کو یہ سمجھ نہیں پائے، اور اگر یہ سمجھ پائے تھے تو پھر اسمبلی کی تقاریر یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے فیصلہ صحیح نہیں سمجھا۔ علماء کرام نے جو سمجھا ہے وہی اس نے فیصلہ دیا قاضی صاحب نے، اور وہ اسے واپس لینا پڑے گا۔ ہاں ہمارا تو آخر میں یہ اعلان ہے کہ ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر پہنچا دو یہ بیاں ختم نبوت کا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔